آج ہر بندہ پریشان، ہر بندہ پریشان، ہر گھر پریشان، ہر گھروں میں طلاقیں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی نیکی کی بات، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث اس دل پہ اثر نہیں کر رہی ہے، تو پتہ نہیں، ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمارے دل سو گئے۔ انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ ہمارے دل سو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا سو گئے ہیں یا مو گئے؟ سوئے ہوئے کو جگاؤ تو وہ جاگ جاتا ہے۔ ساری پریشانیوں کی وجہ، کوئی کہے پیپلز پارٹی ہے، کوئی کہے دوسری پارٹی ہے، کوئی کہے تیسری پارٹی ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زمین میں جب فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں جو فساد برپا ہے، اے انسان تیرے اپنے کیے ہوئے اعمال پہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ایک چھوٹی سی سورت، سورہ عصر نازل فرمائی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اور قرآن پاک نہ اتارتے، سورہ عصر ہی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس میں سارا لازمی مضمون اس سورت کے اندر اللہ نے جمع کر دیا۔ دوسری مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی۔ در حقیقت اصل سچ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دور کرنے والی چیز صرف اور صرف گناہ ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ فرشتہ آ کر کالا نقطہ لگا دیتا ہے، اور پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، ہوتے ہوتے سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، پہلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے تھوڑا ڈرتا ہے، پھر دوسری دفعہ کم ڈرتا ہے، پھر تیسری دفعہ جرأت کرتے کرتے جری ہو جاتا ہے، پھر کھل کے گناہ کرتا ہے، پھر کھل کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر کھل کے بدمعاش ہو جاتا ہے، اور اتنا زیادہ آگے نکل جاتا ہے کہ پھر اس کی جب صلاحیت اتنی برباد ہو جاتی ہے کہ اس کو پھر حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اندھا ہوتا ہے۔ جس طرح اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا، اسی طرح گناہ گار جو بار 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 گناہ کرتا رہتا ہے وہ اندھے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ظاہری اندھا نہیں، دل کا اندھا، اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر دل یہ اس کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا جو ہے سچ ہے، کیونکہ اندر کی صلاحیت مر چکی ہوتی ہے اور روحانی طور پہ وہ مر جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی نیکی کی بات، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث اس دل پہ اثر نہیں کر رہی ہے، تو پتہ نہیں، ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمارے دل سو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ ہمارے دل سو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا سو گئے ہیں یا مو گئے؟ سوئے ہوئے کو جگاؤ تو وہ جاگ جاتا ہے۔ قرآن پاک جگاتا ہے، اذان جگاتی ہے، ذکر جگاتا ہے، تلاوت یہ جگانے والی چیزیں ہیں، یہ دل کو جگاتی ہیں۔ اگر اس سے دل جاگ رہا نہیں ہے تو سمجھ جاؤ دل کی موت واقعہ ہو چکی ہے، روحانی طور پہ انسان مر چکا ہے۔ اور پھر جب اتنا خراب ہو جاتا ہے انسان، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، جرأت کرتے 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 آگے بڑھتے بڑھتے دلیر ہو جاتا ہے، کھل کے پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو
اللہ تعالیٰ پھر اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے، اللہ تعالیٰ پھر پکڑتے ہیں، اور پھر اللہ کی پکڑ کے بہت سے راستے ہیں، بہت سے راستے ہیں۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں پولیس آئے گی، ہتھکڑی لگائے گی، گرفتار کرے گی، اللہ اس طرح پکڑیں گے، اس طرح نہیں پکڑتے۔ سب کا پکڑنا ہوگا اصل وہ تو موت پہ ہے، موت پہ تو ہم سب پکڑے جائیں گے، لیکن موت سے پہلے جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں۔ کس طرح پکڑتے ہیں؟ مختلف طریقوں سے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں۔ کبھی اس پر خوف بھیج دیں گے، کبھی بھوک بھیج دیں گے، کبھی آزمائش بھیج دیں گے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی اور کہہ رہا ہوگا پتہ نہیں میں کون سے گناہ میں پکڑا گیا ہوں۔ لوگ کہتے بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، پتہ نہیں کون سے گناہ میں ہم پکڑے گئے ہیں، حالانکہ کوئی نہ کوئی پکڑ کے پیچھے ہمیشہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ساری قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ فلاں کو ہم نے پکڑا، فلاں کو ہم نے پکڑا، فرعون کو پکڑا، نمرود کو پکڑا، قارون کو پکڑا، شداد کو پکڑا، قوم شعیب کو پکڑا، قوم لوط کو پکڑا، قوم صالح کو پکڑا، اور اس طرح دیگر انبیاء کرام کی قوموں کو پکڑا، تباہ کیا، برباد کیا، قوم سبا کو پکڑا۔ یہ سب کے سب پہ پکڑنا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلن اخذنا بذنبہم، کلن اخذنا بذنبہم، ہم نے جس کو بھی پکڑا ہے اس کے کرتوتوں پہ پکڑا ہے، فضول میں کسی کو اللہ نے نہیں پکڑا۔ جب بندہ گناہ کرتا جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، مجھ پر کوئی قادر نہیں ہے، میں چھپ کے گناہ کرتا ہوں، کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ فرمایا جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اللہ تو ہر وقت دیکھتے ہیں، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ کا دیکھنا کتنا زبردست ہے۔ فرمایا کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چونٹی ہو، اس پہ چونٹی چل رہی ہو، اللہ کی قسم اللہ عرش پہ بیٹھے ہوئے اس چونٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا دیکھنا اتنا زبردست ہے، سننا کتنا زبردست ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کالی چونٹی جو کالے پتھر پہ چل رہی ہے، اس کے پاؤں سے جو ساؤنڈ پیدا ہو رہا ہے، آواز پیدا ہو رہی ہے، اللہ کی قسم اللہ عرش پہ بیٹھے ہوئے اس آواز کو سنتے ہیں۔ اللہ سمیع بھی ہیں، اللہ بصیر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ساری چیزوں پر مکمل قدرت رکھتے ہیں، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ سمندروں پہ اللہ کی حکومت، ہواؤں پہ اللہ کی حکومت، آسمانوں پہ اللہ کی حکومت، للہ ملک السماوات والارض، ساری بادشاہی زمینوں کی آسمانوں کی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، یہ ساری مخلوق میری ہے اور اس پر حکم بھی میرا چلتا ہے، یہ کسی اور کا آرڈر نہیں مانتے۔ سورج میرے آرڈر پہ چلتا ہے، چاند میرے آرڈر پہ چلتا ہے، ہوائیں میرے آرڈر پہ چلتی ہیں، آسمان میرے آرڈر پہ کھڑا ہے، زمین میرے آرڈر پہ بچھی ہوئی ہے، یہ درخت پھل دے رہے ہیں، یہ میرے آرڈر پہ دے رہے ہیں، میرے حکم پہ دے رہے ہیں، اور یہ سمندر میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، میرے حکم پہ شکار ہوتی ہیں اور لوگوں کی غذا کے کام آتی ہیں، اور اس سمندروں میں بڑے بڑے بحری جہاز یہ ادھر سے ادھر ایک ملک سے دوسرے ملک سامان لے کے جا رہے ہیں، اس غرق نہیں ہوتے، ڈوبتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ تیرا رب ہے۔ منو ٹنو وزنی جہاز، 2 روپے کا سکہ اوپر پھینکو ہوا میں وہ نیچے گرتا ہے، جہاز منو ٹنو وزنی لوہا ہوا میں اڑ رہا ہے، اور اتنی سواریوں کو لے کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہا ہے۔ اس کو ہوا میں اڑانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیوں؟ اس کو چلانے والا کون ہے؟ انسان۔ اس کو بنانے والا کون ہے؟ انسان۔ انسان کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جس دماغ سے تو نے جہاز بنایا، اگر میں دماغ نہ دیتا تو جہاز کہاں سے بنا؟ جس سوچ سے تو نے یہ جہاز تیار کیا ہے وہ کس سے کیا؟ لوہے سے۔ لوہا میں زمین میں پیدا نہ کرتا تو کہاں سے بناتا؟ پیٹرول سے چلتا ہے، پیٹرول زمین سے میں نہ نکالتا تو چلا کے دکھا۔ ساری
ساری قدرت اللہ کی ہے، زمینوں میں قدرت اللہ کی ہے، آسمانوں میں قدرت اللہ کی ہے، اور ایک انسان ہے اس بات کو بھول جاتا ہے اور پھر وہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ گار زندگی گزارتا ہے، اور جب گناہ پہ کرتے 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 پکڑا جاتا ہے، کس طرح پکڑا جاتا ہے؟ مختلف طریقوں سے اس کو اللہ پکڑتا ہے۔ کبھی اس کا اثر اولاد میں اللہ پیدا کر دے گا، کبھی اس کا اثر اللہ بیوی میں پیدا کر دے گا، کبھی اس کا اثر اللہ بھائیوں میں پیدا کر دے گا، کبھی اس کا اثر اللہ رشتہ داروں میں پیدا کر دے گا، کبھی اس کا اثر نوکری پہ پڑ جائے گا، کبھی اس کا اثر کاروبار پہ پڑ جائے گا۔ بے چین بے چین بے چین، پریشان پریشان پریشان، یہ سارا لوگ دشمن بن گیا ہے۔ کیوں بن گیا ہے؟ بھائی بھی دشمن ہو گئے، بیوی بھی دشمن ہو گئی، اولاد بھی دشمن ہو گئی، کمپنی والے بھی دشمن ہو گئے، لوگ بھی دشمن ہو گئے، اپنے بھی دشمن ہو گئے، پرائے بھی دشمن ہو گئے۔ یہ سارے کیوں دشمن ہو گئے؟ تو نے اللہ سے دشمنی کی ہے، اللہ نے ان سب کو تیرا دشمن بنا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے معاملات کو درست کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ فلاں بندہ اس نے مجھے راضی کیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور آسمان کے فرشتوں کو کہہ دے کہ سب اس سے محبت کریں، اور پھر اس پہ بس نہیں ہے، زمین میں اتر اور اتر کر اعلان کر کہ سارے مخلوق اس سے محبت کرے، ساری مخلوق کیا کرے؟ اس سے محبت کرے۔ اور جب بندہ اللہ کی بغاوت میں آتا ہے، اللہ کی بغاوت میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ہر چیز پہ، ہر چیز اللہ کا آرڈر مانتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو بغاوت پہ کر دیتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے باغی ہو جائیں گی۔ آج ہر بندہ پریشان، ہر بندہ پریشان، ہر گھر پریشان، ہر گھروں میں طلاقیں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ دنیاوی حساب سے بہت ترقی پر ہیں ہم لوگ، لیکن بے چینیاں بہت بڑھ چکی ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنہ، اللہ فرماتے ہیں ایک بستی کا واقعہ سنو، ایک بستی کا واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں اتارا ہے کہ وہ بستی ایسی تھی کہ بڑی مطمئن، بڑی امن والی، اور ان کو روزی چاروں طرف سے مل رہی تھی، بڑے مزے میں، بڑے مزے میں، سارے طرف راستے بھی امن میں، اور روزیاں بھی صحیح چل رہی ہیں، کاروبار بھی ٹھیک چل رہے ہیں، پوری بستی میں سرسبز و شاداب ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ اس بستی والوں نے میری نافرمانی شروع کر لی، میری نافرمانی شروع کر لی، تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو چکھایا عذاب کا مزہ۔ کیا مزہ؟ کہ اس بستی کے امن کو خوف سے بدل دیا، اور اس کی فراوانی کو بھوک سے بدل دیا۔ جو فراوانی تھی وہ پوری فراوانیاں چل رہی تھی، اور ایک کماتا تھا، ہم نے سنا ہے، ہم نہیں بڑے ہوئے ہم نے سنا ہے، ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، ایک گھر کا کماتا تھا 10 کھاتے تھے، اب گھر کے 10 افراد کماتے ہیں، 10 روتے ہیں، پوری نہیں ہو رہی، برکت ہی نہیں۔ 10 بندے کماتے ہیں اور 10 کے 10 رو رہے ہیں۔ پہلے ایک کماتا تھا، 10 گھر والے کھاتے تو خوشحال، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، سستی چیزیں مل جاتی تھی، امن ہی امن تھا، چین ہی چین تھا۔ ابھی خوف کا یہ عالم ہے کہ بینک سے کوئی بندہ پیسے نکال کے خیریت سے گھر نہیں پہنچ سکتا ہے، چوریاں، ڈکیتیاں، خوف ہی خوف ہے، خوف ہی خوف ہے، خوف ہی خوف ہے، ہر طرف خوف پھیلا ہوا ہے، اور ہر طرف کیا پھیلا ہوا ہے؟ بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، بھوک ہی بھوک ہے، بھوک ہی بھوک ہے، پریشانی پریشانی ہے، پریشانی پریشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بستی کو ہم نے پکڑا کس وجہ سے؟ کہ جب انہوں نے میری نافرمانی کی تو ہم نے ان پہ 2 عذاب بھیجے۔ ایک عذاب کیا بھیجا؟ کہ اس کے امن کو خوف سے بدل دیا، اور اس کی فراوانی کو بھوک سے بدل دیا۔ آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کتنی پریشانیاں بنی ہوئی ہیں ہمارے لیے۔ تو ان ساری پریشانیوں کی وجہ کوئی کہے
پیپلز پارٹی ہے، کوئی کہے دوسری پارٹی ہے، کوئی کہے تیسری پارٹی ہے، کوئی پارٹی نہیں اللہ کی قسم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زمین میں جب فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں تری میں جو فساد برپا ہے، اے انسان تیرے اپنے کیے ہوئے اعمال پہ۔ ہم جیسے اعمال کر رہے ہیں، روزانہ کی رپورٹ میری اور آپ کی اللہ کے پاس جاتی ہے۔ فجر والے فجر میں رپورٹ لے کے جاتے ہیں، عصر والے عصر میں رپورٹ لے کے جاتے ہیں، اور جیسی جیسی ہماری رپورٹ جا رہی ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ فیصلے ہمارے اوپر کیا کرتے ہیں؟ مسلط کرتے ہیں۔ اگر ہم صحیح ہو جائیں گے، اپنے معاملے اللہ کے ساتھ درست کر لیں گے، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کے معاملے بھی ہمارے ساتھ درست ہو جائیں گے۔ صرف دنیا تک نہیں، فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے صلح کر لے گا، مجھے راضی کر لے گا، گناہ اپنی زندگی سے نکال لے گا۔ گناہ بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑی، چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو۔ چھوٹے گناہ کی مثال انگارے کی ہے، اور بڑے گناہ کی مثال بڑی آگ کی ہے۔ انگارہ بھی جلاتا ہے، آگ بھی جلاتی ہے۔ ایک بندہ کہے جی میں زہر کھاتا ہوں، زیادہ نہیں کھاتا ہوں، تھوڑی سی کھاتا ہوں، تو تھوڑی سی زہر بھی اس کا کام کر لے گی۔ زہر تو زہر ہے، زہر تو زہر ہے، زہر کا کام ہے نقصان پہنچانا۔ فرمایا اسی طرح جو گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں گناہ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے، یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ گناہ سے جتنا نقصان ہوتا ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ اللہ رب العزت ہمارے کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ادھر ادھر بھٹکنے کی، ادھر ادھر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کی طرف توجہ ہم کریں، صرف اللہ کی طرف، اللہ سے اپنا معاملہ درست کریں۔ اور جب اللہ سے اپنا معاملہ ہم درست کریں گے تو ہمارے گھروں میں بھی امن ہوگا، ہماری عورتوں میں بھی امن ہوگا، ہمارے گھروں میں بھی جو ہے نا سکون ہوگا، ہمارے محلوں میں بھی سکون ہوگا، ہماری بستیوں میں بھی سکون ہوگا، اگر ہم اس کے ساتھ صلح کر لیں گے، اللہ کے ساتھ صلح کر لیں گے۔ جمعے کا دن اسی صلح کے لیے ہے۔ جو جمعہ کا دن ہے یہ کوئی رسمی نہیں ہے کہ یہاں مولوی صاحب بیٹھے گا، بات کرے گا، ہم سنیں گے، جمعہ پڑھیں گے، وہ نکلیں گے۔ نہیں، جمعے کے دن اللہ نے جو جمع کیا ہے کس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس لیے جمع ہم ہوتے ہیں کہ ہم سوچیں، سمجھیں، فکر کریں کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور آگے کے لیے ہم لوگ کیا تیار کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، آج ختم ہو جائے، کل ختم ہو جائے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ تو فرمایا اس اصل زندگی کی تیاری اس زندگی میں۔ اللہ قرآن پاک میں آخری بات کرتا ہوں، چھوٹی سی صورت اللہ نے قرآن پاک میں اتاری ہے، والعصر، اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، خسارے سے کون لوگ بچ گئے؟ ایمان والے، وعملوا الصالحات، جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں، عمل ایمان تو لایا ہے، اعمال بھی نیک کرنے ہیں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق پر کھڑے ہونے کی دعوت دینے والے، کہ دین اسلام سچا مذہب ہے، حالات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، کچھ بھی آ جائیں، ہم نے دین اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ وتواصوا بالصبر، اور چوتھا کام کیا کرتے ہیں ایمان والے، کہ جب کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی اللہ کی طرف سے آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، چیخنا، چلانا، واویلے کرنا، اللہ پہ شکایتیں کرنا، اللہ پہ بہتان لگانا، اللہ تجھے میرا ہی گھر ملا تھا، اے اللہ تجھے میرا ہی کاروبار ملا تھا، یہ جملے کفر تک بندے کو پہنچا دیتے ہیں۔ ایمان والوں کو حکم یہ ہے جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو صبر کرو، اور یہ چار باتوں پہ ہم لوگ عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ چھوٹی سی صورت سمجھنے کی اور وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہفتہ پتہ نہیں چلتا ہے، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، اور سارے یہ جتنے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اتوار کے دن انشاءاللہ یہاں مغرب سے عشاء تک اصلاحی مجلس ہوگی، ساتھی تھوڑا سا وقت نکالیں اور آ کر بیٹھیں، انشاءاللہ دینی بات ہوگی اور کچھ نہ کچھ کان پہ پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چوکوں
چوراہوں گلیوں کوچوں میں ادھر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ ہماری مائیں بہنیں گزرتی ہیں، یہاں پر نہ بیٹھا جائے، اور یہاں پر بیٹھ کر کوئی جوئے کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے نا ماوے بیچ رہا ہے، کوئی کیا، یہ کیسا ماحول بنایا ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا